یہ مفتی صاحب آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المطففین کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ سورت 36 آیتوں پر مشتمل ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، اس میں اختلاف ہے. ہمارے جو قرآن کے نسخے ہیں ان میں اس سورت کو مکیہ لکھا گیا ہے، یعنی یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سورت کے مضامین پہ غور کیا جائے تو چونکہ عقیدہ توحید کو اس میں بیان کیا گیا ہے اور عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے اور ان عقائد پر کفار کی طرف سے جو شبہات ہیں ان کا ازالہ کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے. لیکن ایک روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب کوئی دکاندار یا کوئی بیچنے والا اپنا سامان بیچتا ہے اور گاہک کو دینے کے وقت اس کو ناپتا ہے یا تولتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے. تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی جس میں اس معاشرے کی اس خرابی کی اصلاح کی گئی. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ضحاک وغیرہ اس سورت کو مکیہ مانتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عکرمہ وغیرہ اس سورت کو مدنیہ مانتے ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سورت مکے اور مدینے کے راستے میں نازل ہوئی.
جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے اور مکے اور مدینے کے درمیان راستے میں تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ صورت تو مکی ہے اور مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن مکی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے، اور یہ نازل تو مکے میں ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تلاوت کی اور صحابہ کرام کو پڑھ کے سنایا وہ مدینہ منورہ میں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کی ابتدائی جو آیتیں ہیں وہ تو مکے میں نازل ہوئی ہیں، اور آخری جو 8 آیتیں ہیں ان الذین اجرموا سے لے کر آخر سورت تک یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں اس صورت کے سلسلے میں۔ ہمارے جو نسخے ہیں قرآن کریم کے، ان سب میں تقریباً اس صورت کو مکیہ لکھا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کی تفسیر کو اور اس کے مفہوم کو اور اس کے مضامین کو سمجھنے سے پہلے یہ چند آیتیں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں۔ جب لینے کا موقع ہوتا ہے تو ذرا سی بھی کمی ان کو گوارا نہیں ہے، پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، لیکن جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں، او وزنوہم، یا تول کر ان کو دیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ناپ تول کر لوگوں کو دیتے ہیں، یخسرون تو اس کو گھٹا دیتے ہیں، یعنی ناپ تول میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاشرے کی اتنی بڑی خرابی ہے کہ جس کی بنیاد ایک تو لالچ ہے، لالچ بجائے خود ایک بہت بری عادت ہے، اور دوسرا کنجوسی ہے، بخل ہے۔ جو لوگ سخی ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، اور جو کنجوس ہوتے ہیں وہ دینے میں بخل کرتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی جو اتنی بڑی خرابی ہے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف اگلی آیتوں میں اشارہ فرمایا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے، کیا یہ لوگ یہ نہیں مانتے، انہم مبعوثون، کہ ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کب؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یعنی ایک بڑے دن یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کے لیے ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے
اور اپنے ایک ایک کیے کا حساب کتاب دے رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں، وہ اس قسم کی خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہم چند گرام کسی چیز کو بچا کر اپنی آخرت کو خراب کریں۔ کوئی بھی عقل مند جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ ایک مرتبہ اور سن لیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ناپ تول کر انہیں کوئی چیز دیتے ہیں، یخسرون، تو اس کو گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یعنی ایک بڑے دن میں حاضری کے لیے ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب ہم ان کی تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں۔ شان نزول کے اعتبار سے تو یہ روایت ابھی مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں اہل مدینہ کی ایک خرابی اور ایک انتہائی گھٹیا حرکت اللہ کے رسول کے سامنے آئی، اور وہ گھٹیا حرکت یہ تھی کہ اہل مدینہ، انصار مدینہ، یہ سب چاہے کفار ہوں چاہے ایمان والے ہوں، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ جب بھی کوئی چیز بیچتے تھے تو ناپنے میں، تولنے میں کمی کرتے تھے، اور گاہک کو پورا دینے کے بجائے اس کو دھوکہ دیتے تھے، اور جتنی مقدار اس نے چیز خریدی ہے اس سے کم دیتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے بازار پر، مدینہ منورہ کی تجارت پر یہودیوں کا قبضہ تھا، اور یہودی مکر و فریب میں اور دھوکہ دینے میں سب سے آگے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کی جو یہ حرکت تھی، بیوقوف بنا کر ڈنڈی مارنا اور پورا دینے کے بجائے کم تولنا اور ناپنا، یہ چیز اہل مدینہ کے اندر بھی آ گئی۔ اور اسلام کے آنے سے پہلے اہل مدینہ مذہبی اعتبار سے یہودیوں کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کا یہ معمول تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی تو وہ یہ منت مانتے تھے، نظر مانتے تھے کہ اے اللہ، تو نے اگر ہمیں اولاد دے دی تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ چنانچہ وہ یہودیت سے بڑے متاثر تھے، مرعوب تھے، افضل سمجھتے تھے ان کو۔ اسی لیے ایک بڑی تعداد
ایسی تھی ان میں اہل مدینہ میں جنہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا تھا، لیکن جب اسلام آیا اور اعلیٰ اختلاف الاقوال مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، چاہے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی ہو یا مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں نازل ہوئی ہو یا مدینے کے لیے نکلنے سے پہلے مکے میں نازل ہوئی ہو، علی اختلاف الاقوال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری عادت کا سد باب فرمایا۔ اس صورت میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ تو توحید ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، لیکن اس صورت کا جو ابتدائیہ ہے وہ اصلاح معاشرہ پر مبنی ہے۔ معاشرے کی جو ایک خرابی تھی، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، اس خرابی کا ازالہ کیا گیا اور اس خرابی کی جو ہے اصلاح کی گئی اور اسلام نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا کہ فائدہ تو دنیا کا معمولی سا ہے، ظاہر ہے کہ آدمی ناپ تول میں اگر کمی کرے گا کتنی کمی کر لے گا، 1 کلو کی چیز اگر بیچ رہا ہے تو 950 گرام وہ تول دے گا، زیادہ سے زیادہ 50 گرام کا فائدہ ہوگا، کہیں 20 گرام کا فائدہ ہوگا، لیکن اس معمولی فائدے کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ دنیا اور آخرت کی تباہی کی شکل میں ہے۔ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ آخرت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود آگے ارشاد فرما دیا کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو اس کا اجر وہاں نظر آ جائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کا انجام بھی اس کو وہاں نظر آ جائے گا۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا کہ دنیا کی زندگی میں ناپ تول کے اندر کمی کرے، کیونکہ ناپ تول میں اگر کمی کرے گا تو یہ بہت معمولی سا فائدہ ہے۔ مطففین بنا ہے طفیف سے، طفیف کے معنی قلیل، فائدہ بہت دنیا کا قلیل ہے، تھوڑا ہے، لیکن نقصان اس کا جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے جس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کو مخاطب بنا کر کہ 5 برائیاں، 5 خرابیاں ایسی ہیں جن سے بچنے کا تم لوگ خاص طور پر اہتمام کرو، اور پھر ان برائیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 3 قسم کے عذاب نقد دنیا میں ان پہ نازل فرماتے ہیں۔ آخرت میں تو جو ان کا حشر ہوگا، آخرت میں تو حساب و کتاب کی جن سختیوں سے گزرنا ہوگا وہ الگ ہے۔ 3 عذاب ایسے ہیں
جو نقد اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر نازل فرمائیں گے۔ سب سے پہلا عذاب الا اخذوا بالسنین، قحط سالی ہوگی، قحط پڑے گا، خشک سالی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیں گے، جس کی وجہ سے پیداوار کے اندر کمی ہوگی اور کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ اور دوسرا عذاب وشدت المعونہ، اللہ تعالیٰ روٹی روزی کو تنگ کر دیں گے، مشکل بنا دیں گے، کھانے پینے کے سامان کی قلت ہو جائے گی، شارٹیج ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑھ جائے گی اور کھانے پینے کی چیزوں کو حاصل کرنا ایک بہت مشکل کام بن جائے گا۔ اور تیسرا عذاب ہے وجور السلطان، اللہ تعالی حاکموں کا ظلم ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، ان کے جو حکمراں ہوں گے، ان کے جو حاکم ہوں گے، وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑیں گے۔ جہاں بھی جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر یہ خرابی پائی جائے گی کہ وہ ناپ تول میں کمی کریں گے، تو یہ تین عذاب تو نقد دنیا میں ان پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اہل مدینہ اسلام کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے، یقیناً یہودیوں کو کاپی کرتے ہوئے اس معاشرے کی خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، لیکن جب اسلام آیا اور یہ صورت مبارکہ آئی اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اہل مدینہ نے اپنی ایسی اصلاح کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ پھر اہل مدینہ کا ناپ تول ایسا صحیح ہو گیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور یہاں تک کہ ماضی قریب کے ایک الجزائر کے عالم جو مدینے میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا کہ میں جب مدینے آیا تو میں یہاں کے دکانداروں کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جب بھی کوئی چیز میں بازار سے خریدتا ہوں اور وہ ناپ تول کر مجھے دیتے ہیں تو زیادہ کر کے دیتے ہیں، اور اتنا زیادہ کر کے دیتے ہیں اہل مدینہ کہ میں حیرت میں ہوں یہ لوگ کماتے کیسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 10 ریال کی کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس میں 1 ریال کا فائدہ ہوتا ہے، اب اگر وہ 100 گرام 50 گرام زیادہ دیں گے تو اس 1 ریال کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے غالباً ایک موقع پہ بیان کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو دیکھا انہوں نے کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ترازو ہے، اسکیل ہے، اس پہ سے دھول صاف کر رہا ہے۔ ہر گاہک کے جانے کے بعد، ہر 5-10 منٹ کے بعد وہ دھول صاف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم بار بار ہر 5-10 منٹ میں دھول کیوں صاف کر رہے ہو؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس پر دھول کے آنے کی وجہ سے اس کا وزن جو ہے خریدی ہوئی چیز میں شامل نہ ہو جائے اور پھر میرا بھی شمار مطففین میں نہ ہو جائے، ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں میں۔ تو فضیل بن عیاض اپنے بیٹے کے اس جواب سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل جو ہے 10 حج عمرہ کرنے سے افضل ہے۔ بہرکیف
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو خرابی اور گھٹیا حرکت انسان کرتا ہے یہ جبھی کرتا ہے جب وہ آخرت سے لاپرواہ ہو. جس کے سامنے آخرت کی زندگی ہوگی، قیامت کے ہولناک مناظر ہوں گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک کو تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک اپنے عمل کا حساب دینا ہے. جب یہ عقیدہ انسان کے ذہن میں ہوگا تو وہ کبھی اس قسم کی گھٹیا حرکت کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرے گا. اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے؟ یہاں پر جو ظن ہے یہ گمان کے معنی میں نہیں ہے، علم کے معنی میں ہے، یقین کے معنی میں ہے. کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے انہم مبعوثون کہ ان کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے. اور ظاہر ہے کہ قیامت کا دن جو ہے یہ بڑا عظیم دن ہے. اس کو یوم عسیر بھی کہا گیا ہے، بڑا مشکل دن ہے. اور یوم ثقیل بھی کہا گیا ہے، بڑا بھاری دن ہے. یہ کیفیت کے اعتبار سے بھی بڑا عظیم ہے. کیسے کیسے ہولناک واقعات قیامت کے دن پیش آئیں گے، کیسا کیسا افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ بذات خود حساب کتاب لینے کے لیے تشریف لائیں گے. سالہ سال تک لوگ ٹک ٹکی باندھ کر ایک طرف دیکھ رہے ہوں گے اس انتظار میں کہ کب ہمارا حساب کتاب شروع ہوتا ہے. بڑے بڑے اولو العزم انبیاء جو کہ خلیل اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، ابو البشر ہیں، اس دن سب اللہ کی ہیبت اور جلال کے آگے سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے. تو اگر کیفیت پہ غور کریں تو کیسے ہولناک اور عظیم واقعات اس دن پیش آئیں گے. اور اگر ہم کمیت پہ غور کریں تو کمیت کے اعتبار سے بھی یہ دن بہت بڑا ہے. یہ قیامت کا جو دن ہے یہ 24 گھنٹے کے برابر نہیں ہے، بلکہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر یہ دن ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر یہ دن ہوگا. اس کے بعد فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیسا عجیب و غریب منظر ہوگا اور کیا اس وقت کی کیفیات ہوگی. بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو اتنا قریب کر دیں گے، اتنا قریب کر دیں گے کہ 1 میل کا فاصلہ باقی رہ جائے گا. 1 میل کی مقدار پر سورج آ جائے گا. اور میل کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو میل وہی ہے جو کلومیٹر کے مقابلے میں ہم بولتے ہیں، کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، جس کو انگلش میں ہم مائل کہتے ہیں. اور ایک معنی میل کے عربی زبان میں آتے ہیں سرمے دانی کی سلائی. جو سلائی ہم سرمے دانی میں ڈالتے ہیں اور پھر اس سلائی کو اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، اس کو بھی میل کہتے ہیں. تو دونوں قول ہیں. بعض نے کہا کہ 1 مائل کے بقدر سورج آ جائے گا قریب، اور بعض نے کہا نہیں، سرمے دانی کی جو سلائی ہے اس کے بقدر سورج انسانوں کے قریب آ جائے گا. اور پھر انسان اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی
टखनों तक पसीने में डूबा हुआ है, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ है, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ है और कोई मुंह तक पसीने में डूबा हुआ है, उसके मुंह तक पूरा वो पसीने में डूबा हुआ है। यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन। इस कैफियत में और इस हालत में लोग क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे। यहाँ पर यह बात भी हमें समझनी चाहिए कि ये जो तत्फीफ है, नाप तोल में कमी करना, एक तो इसका खुसूसी मफ़हूम है। खुसूसी मफ़हूम तो वही है जो शान नुज़ूल से भी मालूम होता है और जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया कि जब इंसान कोई चीज़ बेचे, कोई चीज़ फ़रोख्त करे तो नापने में, तोलने में डंडी मारे और पूरा देने के बजाय कम दे। चुनांचे आजकल हम देखते हैं इस तरह के बहुत वाक़यात पाए जाते हैं और लोग बड़े फ़नकार हो गए हैं, बड़े पेशावर हो गए हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ डंडी मारते हैं। अल्लाह ताला हम सब की, पूरी उम्मत की इस गुनाह कबीरा से हिफाजत फरमाए। लेकिन इसका एक उमूमी मफ़हूम है। उमूमी मफ़हूम क्या है कि किसी के हक़ अदा करने में डंडी मारना, सिर्फ़ कोई चीज़ बेचने के वक्त देने में कमी करना ही तत्फीफ नहीं है, बल्कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के अंदर अगर आप हक़ की अदायगी में डंडी मारते हैं और धोखा देकर, बेवकूफ़ बनाकर पूरा हक़ अदा नहीं करते हैं तो ये भी तत्फीफ में दाखिल है। और तत्फीफ पर जो अल्लाह की वईदें हैं दुनिया और आखिरत में, ये बंदा भी उन वईदों का मुस्तहिक होगा। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और इनकी ये खुसूसियत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु त्तअवील। ए अल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा और तफसीर का इल्म इनको अता फरमा। इतनी कीमती और मुबारक दुआ अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी थी। उनका वाक़या है, एक मौके पे वो तशरीफ़ फरमा थे और उनके सामने एक शख्स आया, नमाज पढ़ने लगा और नमाज में उसने ऐसी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, न ठीक से क़ियाम किया, न ठीक से रुकू किया, न ठीक से सजदा किया। ऐसी जल्दबाजी में उसने नमाज पढ़ी कि जब नमाज पढ़ के वो फारिग हुआ तो उन्हें फरमाया तफ़फ़ता। जिस तरह नापतोल में कमी करना गाहक के हक़ को मारना है, इसी तरह तूने जो नमाज में ये कमी की है, ये जो डंडी मारी है तूने भी अल्लाह के हक़ को ज़ाय किया है। अब जिस तरह दुनिया में लोग जब लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, एक ग्राम भी कम हो जाए तो उनको गवारा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, और जब देते हैं तो डंडी मारते हैं। इसी तरह तू भी अल्लाह से तो ये चाहता है अल्लाह तेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करे, लेकिन जब तू अल्लाह की इबादत करता है तो उसमें डंडी मारता है। तो हर किस्म के हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में कमी करना, ये भी मुतफ़्फ़िफ़ीन में दाखिल है। चुनाचे हम लोग जब मुलाजमत करते हैं, ड्यूटी करते हैं, अब 8 घंटे की ड्यूटी है और सैलरी मुतय्यन है, तो जब हमारा ऑफिस का टाइम 8 घंटे का है,
जॉब का टाइम 8 घंटे का है, 6 घंटे का है, और फिर उसकी सैलरी मुतय्यन है, तो गोया कि हमने कंपनी को या इदारे को अपने ये 8 घंटे बेच दिए। अब हम ये चाहते हैं सैलरी तो हमें पूरी मिले, लेकिन इस 8 घंटे में हम डंडी मारते हैं। इदारे की मैनेजमेंट के इजाज़त के बग़ैर, उनके इल्म में लाए बग़ैर हम धोखेबाजी से अपने वक्त को चुराते हैं। देर में पहुंचते हैं, या जल्दी निकल जाते हैं, या आँखों में धूल झोंक कर बीच में आधे पौन घंटे के लिए निकल जाते हैं। अगर इदारे के इल्म में है और उनकी इजाज़त से है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आँखों में धूल झोंक कर अगर हम होशियारी दिखलाकर इस तरह पूरा वक्त देने के बजाय उसमें हम कमी कर रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, तो ये भी गोया कि हम मुतफ़्फ़िफ़ीन में दाखिल हैं। हमारे बाज़ असलाफ़ सालिहीन और अकाबिर का मामूल था कि अव्वलन तो मदरसों में पढ़ाते थे और मामूली तनख्वाहें होती थी। जैसा कि उनका इल्म है, उनकी सलाहियत है, उनकी खिदमत है, उसके मुकाबले में उस तनख्वाह की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे महीने जिन दिनों में वो ताख़ीर से आते थे, किसी दिन 5 मिनट लेट हो गए, किसी दिन 10 मिनट लेट हो गए, कभी एमरजेंसी में 15 मिनट पहले जाना पड़ गया मदरसे से, तो उन सब को वो डायरी में लिखते थे और महीने के आखिर में सारे उन औकात का टोटल करके वो दफ्तर में ये दरख्वास्त देते थे कि मेरी तनख्वाह में से इतने वक्त की तनख्वाह काट ली जाए, क्योंकि मैंने जो एग्रीमेंट किया है कि इतने घंटे मदरसे में मैं काम करूँगा, मैं अपनी बाज़ मजबूरियों की वजह से पूरा काम नहीं कर पाया। ये पूरे महीने में 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे जितने भी बनते हो टोटल, वो ये दरख्वास्त देते थे कि इतने वक्त की तनख्वाह जो है मेरी सैलरी में से काट ली जाए। क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि कल क़ियामत के दिन हमारा मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर शुमार ना हो जाए, डंडी मारने वालों के अंदर शुमार ना हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हर किस्म की बदअमली से, धोखा दही से और हर किस्म के गुनाह से बचने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।